عزیزان گرامی، سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت تاریخ کے آئینے میں اس عنوان کے ساتھ گزشتہ جمعوں سے قسط وائز درس جمعہ میں یہ تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہے۔ گزشتہ جمعے تک 3 قسطیں بہت ہی مختصر اصول کے پیرائے میں آپ حضرات کی ذہین سماعتوں تک پہنچا دی ہے۔ آج قسط چہارم، چوتھی قسط کا بہت ہی ملخص اور بہت ہی اختصار کے ساتھ میں اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ اس بیچ میں ابھی جو ہستی آپ حضرات کے سامنے مخاطب تھی، یہ قاری اسلام الدین صاحب ہیں، بجنور سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ضلع سے، اور ہماری بستی کی جامع مسجد کے امام بھی رہ چکے ہیں۔ دین کی خدمات میں بڑے فعال ہیں الحمدللہ۔ ان کا ادارہ بھی ہے، میں خود جا چکا ہوں وہاں، اور جس نسبت سے قاری صاحب نے اعلان فرمایا ہے کیونکہ مسجد کی توسیع ہونی ہے، اس اعتبار سے حسب گنجائش اللہ کے گھر کا تعامل کر کے جائیں نماز کے بعد۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موصل پہنچے۔ یہ موصل بھی انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم کی نگری رہی ہے۔ وہاں چرچ میں پہنچے، مذہب عیسائیت کو سمجھا، کیونکہ اس وقت میں وہی خالص ایک مذہب ایسا تھا جو صحیح صراط مستقیم پر گامزن تھا۔ آخری وقت آیا اس پادری کا بھی، اس پوپ کا بھی، اور خدمت کرتے رہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مقصد یہ تھا کہ جو ایک لگن تھی دین حق کی تلاش میں، چونکہ آپ تو پارسی تھے، مجوسی تھے، آتش پرست تھے، لیکن یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اصل تو خدا کوئی اور ہی ذات ہے جو سارے کائنات نظام کا پالنہار ہے، ساری کائنات عالم کا پالنہار ہے۔ یہ کائنات کو تھامے ہوئے ہے وہی اللہ کی ذات ہے۔ اور دیکھیے، ہر مخلوق اپنے وقت مقررہ پر کام کر رہی ہے۔ چاند ہے اپنے وقت پہ نکلتا ہے، سورج ہے، فلکیات ہیں، اپنے اپنے محور میں کام کر رہے ہیں، اور انلمٹ گیلیکسیز ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ سیارات کی تعداد کتنی ہے، لیکن آج تک یہ مشینریاں ورک شاپ میں نہیں گئی، نہ ان کا اوور ہالنگ کرانے کی نوبت آئی، اپنے اپنے وقت پہ کام کر رہی ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی مشینری کتنی ہی پاورفل کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ ورک شاپ میں جائے گی۔ یہ نظام کائنات کوئی چلا رہا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا،
تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موصل کے پادری کا جب آخری وقت آیا تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے بعد کہاں جاؤں؟ سلمان فارسی، تیرے صبر و استقلال کو سلام، تیری شجاعت اور جاں فشانی کو سلام۔ کہاں فارس، کہاں یورپ، کہاں موصل۔ حضرت نے فرمایا بیٹا، جس دین پر میں چل رہا ہوں بہت کم لوگ ہیں جو اس دین پر چلنے والے ہیں۔ دین انجیل، نصارہ کا مذہب، مذہب نصارہ، مذہب عیسائیت۔ میرے بعد نصیبین میں ایک بزرگ ہے پادری، ان کے پاس چلے جانا۔ یہ نصیبین بھی وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں سے جناتوں کی جماعت آئی تھی اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دست حق پرست پر ایمان سے مشرف ہوئی تھی۔ یہ نصیبین وہ جگہ ہے، سورہ جن میں پوری تفصیل مکمل موجود ہے۔ نصیبین پہنچے سلمان فارسی، یہاں کے پوپ کی خدمت میں رہے، سالوں تک خدمت کرتے رہے اور دین عیسوی پر چلنے کے پابند بھی رہے۔ کہ ان کا بھی آخری وقت آیا، فرمایا حضرت آپ کے پاس میں کہاں جاؤں؟ ارشاد فرمایا اموریہ، اموریہ جاؤ۔ یہاں بھی آخری ایک پوپ ہے، بس غالباً یہ 5ویں یا 6ٹھے پوپ تھے جو دین عیسوی پر چلنے والے تھے۔ ان کی خدمت میں تشریف لائیں۔ جب ان کا آخری وقت آیا پوچھا حضرت آپ کے پاس کہاں جاؤں؟ اب انہوں نے وہ انکشاف کیا، وہ پردے ہٹائے۔ بہت بڑے عالم تھے مذہب عیسائیت کے۔ فرمایا بیٹا، اب وہ وقت آ گیا جو ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، جو علامتیں ہم نے دیکھی ہیں، جو نشانیاں ہم نے دیکھی ہیں کہ فخر کائنات احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آ گیا، اور ممکن ہے کہ وہ مکے میں پیدا ہو چکے ہوں، اور ممکن ہے کہ اللہ نے ان کو نبی بھی بنا دیا۔ اور میرے بیٹے ایک بات سن لے سلمان، اس وقت دین عیسوی پر چلنے والے مسمی 10 آدمی کو لے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں 10 آدمی، ایک روایت میں 30 آدمی، ایک روایت میں 14 آدمی۔ اس زمانے میں مذہب عیسائیت پر جو مذہب حق تھا۔ فرمایا سلمان، میں کچھ نشانیاں بتا دوں۔ پہلی نشانی اس نبی کی یہ ہوگی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے، صدقے کا مال قبول نہیں کریں گے، اپنی ذات پر خرچ نہیں کریں گے صدقے کا مال۔ یہ ساری صفتیں آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھی۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ توریت شریف میں مکمل ایک چیپٹر ہے سیرت النبی کے نام سے، اس میں ہمارے آقا کی مکمل سیرت موجود ہے، یہاں تک کہ چاروں خلفاء کی مکمل سیرت موجود ہے، یہاں تک کہ اس امت کے آنے والے حالات کی بھی مکمل سیرت موجود ہے اس چیپٹر میں۔ لیکن آج کی توریت سے وہ چیپٹر کو ختم کر دیا گیا۔ کر دو،
ہمارے پاس تو اللہ نے وہ کتاب دے دی کہ توریت کے سارے مضامین کو ختم کر دو، انجیل کے سارے مضامین کو ختم کر دو، زبور کے ساری دعاؤں کو ختم کر دو۔ ان تمام چیزوں کا شاہد ہمارے پاس اللہ کا واحد کلام ہے، کلام ربانی۔ یہ آفاقی کلام ہے، کلام ربانی، اور اس کلام ہی کے ذریعے سے ہم نے ان تمام مذاہب کو سمجھا ہے۔ ہمارے پاس تو بنیاد موجود ہے، سارے چیپٹر ختم کر دیں آپ۔ دوسری چیز فرمایا بیٹا ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسری نشانی بتائی دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی۔ یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ اب وہ وقت قریب آ گیا، اب یہاں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو یہ 5ویں قسط آئندہ جمعے کو آئے گی۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔